ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم والصلاة والسلام على أهل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ قال عز وجل في قرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ الحمدللہ، جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس رب کریم نے، اس رب غفور نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر اللہ عز و جل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے آج 26 رمضان المبارک کی یہ خوبصورت افطاری کر کے ذکر محمد و آل محمد کے لیے سب اکٹھے جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، جس سے میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ وہ ذکر ہے جس کا انعقاد بعد میں ہوتا ہے، پہلے رب غفور کی بارگاہ میں یہ ذکر منظور بھی ہو جاتا ہے اور یہ ذکر قبول بھی ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ہماری زندگی اس انداز سے ہونی چاہیے جس طرح سے محمد و آل محمد علیہ السلام چاہتے ہیں۔ یقیناً آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اس سال یہ جو ماہ رمضان تیزی سے گزر گیا ہے، میرے خیال سے اس سے پہلے کبھی بھی اتنی تیزی سے یہ ماہ مبارک نہیں گزرا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وقت جو ہے اس کا احساس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی ایک سال ایک مہینے کی طرح لگے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح لگے گا، ایک ہفتہ ایک دن کی طرح لگے گا، ایک دن جو ہے وہ ایک گھنٹے کی طرح لگے گا، اور ایک گھنٹہ جو ہے وہ پل میں گزر جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ 26 دن گزر گئے ہیں اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آج پہلے ماہ رمضان المبارک کی افطاری کر کے ہم بیٹھے۔ اتنی تیزی سے یہ مہینہ جو ہے یہ گزر گیا ہے۔ اب ہم میں سے کوئی اگلے سال ہو یا نہ ہو، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی اگلے سال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور ہمیں چاہیے جو وقت ہمیں خدا کی طرف سے ملا ہے، ہم اس وقت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے اندر کیا وہ تبدیلی لے کر آ رہے ہیں جس تبدیلی کو دیکھ کر ہمیں لوگ یہ کہیں کہ یہ حقیقتاً محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کا آج جو ہے وہ کل سے بہتر ہونا چاہیے، یعنی your today should be better than your yesterday۔ اب آپ سوچیں کہ کل آپ نے دن کس طرح سے گزارا ہے اور آج جو آپ کا دن ہے وہ آپ نے کس طرح سے گزارا ہے۔ کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ Is there any change in your life؟
Have you within the last 24 hours made yourself a better person? کیا آپ 24 گھنٹے میں اپنے آپ کو اس انداز سے آپ نے بہتر کیا کہ آپ حقیقتاً محمد والے محمد کے ماننے والے؟ یقیناً یہ ایک دعویٰ ہے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے، ہم خدا کے ماننے والے، اس کے رسول کے ماننے والے، ہم آل محمد کے ماننے والے. اب بتائیں یہ جو دعوے ہم کر رہے ہیں کیا حقیقتاً ان دعوے جو ہم کر رہے ہیں کیا ہم ان پر عمل بھی کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی ایسی ہے کہ کوئی یہ دیکھ کر کہہ سکے یہ قرآن کے ماننے والے؟ کیا ہماری زندگی اس طرح سے ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ کر یہ کہے کہ یہ محمد والے محمد کا چاہنے والا ہے، ان کے ماننا والا ہے؟ دیکھیں ظاہری طور پر اپنے اندر ایک تبدیلی لے کر آئیں. قرآن کی تلاوت کریں، اس پر عمل نہ کریں تو آپ نے کیا قرآن کی تلاوت کی؟ You recite the Quran every single day, you listen to the Quran every single day, but what is it that you are doing to try to implement on what the Quran is saying? The Quran shows us every single aspect of our life, how we should live it. The Quran tells us the do's and don'ts in life. The Quran tells us halal and haram in our life. مگر آپ یہ سوچیں حلال و حرام آپ سنتے ہیں، مگر یہ جو حلال و حرام کا کانسیپٹ ہے اس میں اللہ عز و جل کا فائدہ نہیں ہے، اس میں محمد و آل محمد کا فائدہ نہیں ہے. اگر حلال و حرام کو سمجھ کے اس پر عمل کریں گے اس میں ہمارا فائدہ ہے. It's beneficial for us. What is it that we are doing to understand the Quran? اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ہر ایک چیز کی قسم اٹھائی. آپ مجھے بتائیں جس کی قسم خدا قرآن مجید میں اٹھا رہا ہے اس کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں؟ کچھ تو ویلیو ہونی چاہیے نا کہ اللہ جس کی قسم اٹھا رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں آج آپ اپنی زندگی میں آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، آپ کسی کو فون کریں اور آپ اس سے یہ کہیں کہ یار مجھے 1000 پاؤنڈ چاہیے، یقیناً اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ آپ ایسی کون سی گارنٹی دیں گے کہ جس گارنٹی کو وہ سن کے اس کو مان کے آپ کو بغیر کسی فکر کے آپ کو 1000 پاؤنڈ دے دے. یعنی آپ نے وہ گارنٹی دینی ہے جو گارنٹی اس کے دل کو مطمئن کرے. یعنی if you ask someone for some money, you will obviously say to him, I want this money but I am promising you in the name of so and so that I will return this money. مجھے آپ یہ بتائیں میں اگر بھائی صحیح سے کہوں شاہ جی مجھے 1000 پاؤنڈ چاہیے، یقیناً مانگیں گے نہیں مگر دل میں تو بات ہوگی، آخر انسان ہے. پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اس سے دور نہیں ہونا چاہتے، مگر ان کے دل میں یہ بات ضرور ہوگی کہ میں دوں گا مولانا صاحب کو، مگر کیا گارنٹی ہے مجھے واپس ملے گی؟ وہ مجھ سے مانگے گارنٹی یا نہ مانگے، میں کم از کم ان سے یہ کہوں گا کہ شاہ صاحب مجھے اسلام کی قسم ہے، مجھے دین کی قسم ہے، مجھے آل محمد کی قسم ہے، میں نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے فلانی تاریخ کو میں پیسے واپس کر دوں. آپ مجھے بتائیں اگر میں بھائی سعید سے یہ کہوں کہ بھائی سعید مجھے آلو کی قسم ہے، میں آلو کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دوں، ہنسیں گے یقیناً. میں ان سے کہوں گا شاہ صاحب مجھے ٹماٹر کی قسم ہے، مجھے دھنیے کی قسم ہے، مجھے کیک کی قسم ہے، تو شاہ صاحب کہیں گے قبلہ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، آپ کھانے پینے چیزوں کی قسم اٹھا رہے ہیں. یا فرض کرو میں یہ کہوں کہ شاہ صاحب مجھے سونے کی قسم ہے، مجھے پیسے کی قسم ہے، تو یقیناً دل میں تو یہ سوچیں گے یہ مولانا صاحب تو پاگل ہو گئے، ان چیزوں کی قسم اٹھا رہے ہیں جن کی ویلیو ہی نہیں ہے. اب ٹماٹر کی 1000 پاؤنڈ کے آگے کیا ویلیو ہے؟ آلو کی 1000 پاؤنڈ کے آگے کوئی ویلیو ہے؟ کچھ نہیں ہے. تو اس ویلیو اس قسم کی کوئی ویلیو نہیں. مجھے بتائیں اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والتین والزیتون. اللہ قرآن مجید میں کس کی قسم اٹھا رہے ہیں؟ تین کی اور زیتون کی. یعنی قرآن مجید میں اللہ فگ کی قسم اٹھا رہے ہیں، انجیر کی،
اور ساتھ میں اللہ زیتون یعنی اولیو کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اب اللہ کے نزدیک اولیو کی اور انجیر کی کوئی ویلیو تو ہے کہ اللہ عز و جل اس چیز کی قرآن مجید میں قسم اٹھا رہا ہے۔ کبھی سوچے؟ اب اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اس قرآن پاک میں، قرآن مجید میں ہر چیز کی شفا ہے۔ بس مقصد یہ ہے کہ ہم نے کیا سوچا ہے کہ اس میں حقیقت کیا ہے، کچھ سوچا ہے ہم نے۔ اب تین اور زیتون دو چیزیں ایسی ہیں، شاہ صاحب اسپین میں رہے، ان کو بخوبی پتہ ہے کہ اولیو کی قدر کیا ہے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن میں 7 اولیوز کھا لے، اس دن میں بیماری اس کے پاس نہیں آئے گی۔ یعنی اتنی شفا ہے اولیو میں کہ 7 دانے آپ کھا لیں، آپ کے وجود کے اندر جن وٹامنز کی کمی ہے وہ اولیو سے پوری ہو جائے۔ آپ کے جسم میں جن چیزوں کی کمی ہے انجیر کھانے سے، فگ کھانے سے وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ مگر انسان اس بات کو نہیں مانے گا۔ کیوں؟ چونکہ انسان کو نہ اولیو کی قدر کا پتہ ہے، نہ فگ کی قدر کا پتہ ہے، مگر اللہ قسم اٹھا رہے۔ انجیر اور زیتون جو ہیں، اگر آپ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، خدا کی قسم آپ کی زندگی میں پریشانی نہیں آئے گی۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے جس کے دسترخوان پر سرکہ ہونا چاہیے۔ مجھے آپ بتائیں کتنی مرتبہ آپ نے افطاری کی اور آپ کے دسترخوان پر سرکہ موجود تھا، ایپل سائڈر ونیگر موجود تھا؟ آل محمد فرما رہے ہیں وہ ہمارا چاہنے والا ہے جس کے دسترخوان پر یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام 19 رمضان جب اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر افطاری کرنے کے لیے گئے تو سرکہ موجود تھا، تو مولا نے فرمایا شربت دودھ اٹھا لے، سرکے کے ساتھ میں روٹی کھا لوں گا۔ ہم نے کبھی یہ باتیں سوچی؟ ہماری زندگی کے اندر واللہ پریشانیاں اگر آتی ہیں تو وہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، واللہ آپ آزمائیں۔ شاہ صاحب جو ہیں ہم سب سے فٹ ہیں، کیوں؟ چونکہ انہوں نے زندگی اپنی اولیوز کھائی، اولیوز کا تیل کھایا ہے، اولیوز کھائی ہیں، اور ڈرائی فروٹ کے ماسٹر ہیں یہ۔ ان کو پتہ ہے کہ کون سا ڈرائی فروٹ کب کھانا چاہیے، ہمیں نہیں پتا۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ انجیر کھایا کریں، دودھ میں بھگو کے کھایا کریں۔ منظر شاہ صاحب کو بھی یقیناً پتہ ہے، فٹ ہیں۔ اب دیکھیں ان چیزوں پر اگر ہم خرچہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں میں تعجب کرتا ہوں اس انسان پر جو انسان اپنی زندگی صرف کر دیتا ہے دولت جمع کرنے میں۔ مولا فرما رہے ہیں، امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جو زندگی اپنی صرف کر دیتا ہے دولت جمع کرنے پر، پیسے جمع کرتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، مگر عجیب انسان ہے جب وہ دولت جمع ہو جاتی ہے اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے وہی دولت صرف کر دیتا ہے۔ اب پہلے کیوں نہیں اپنی زندگی میں وہ ایک بیلنس لے کر آئے؟ کیوں نہیں بیلنس رکھتے اپنی زندگی میں؟ نماز کا ٹائم ہے، نماز کی تلاوت کریں، 51 رکعات ہیں، اور سائنس ابھی یہ کہہ رہا ہے، جو لوگ جم جاتے ہیں سائنس یہ کہہ رہا ہے 40 منٹس اگر ایک انسان ایک دن میں اگر اپنے جسم کو سٹریچ کرے تو اس کے جسم کے اندر کمزوری نہیں آئے گی۔ نماز ہے، عبادت ہے، مگر اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے نماز سے بہترین ایکسرسائز نہیں ہے۔ ایک ایک چیز آپ کے نماز میں، اور رکوع، قیام، سجود آپ کی صحت کے لیے بینیفیشل ہے۔ انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کے جسم کا تمام خون جو ہے اس کے سر کے اندر جاتا ہے، اور اس کے سر کے اندر جو اس کی نروز ہیں، جو اس کی وہ الیکٹرک کرنٹس ہیں جو کمزور ہو چکے ہیں خون کے آنے سے، وہ اس کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ انسان روزانہ انجیر اگر کھائے گا تو اس کا دماغ جو ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں پڑے گا۔ مولا فرماتے ہیں جو انسان کثرت سے انجیر کھائے گا اس کا حافظہ جو ہے کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا۔ ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں دنیا کو، ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں۔ پرانے جو علماء کرام تھے وہ افطاری کے ٹائم گرم پانی پیتے تھے،
پورا دن اگر آپ بھوکے رہتے ہیں تو آپ کا پیٹ جو ہے سوکھ جاتا ہے. تو اچانک سوکھے پیٹ پر آپ ملک شیک اور فیزی ڈرنک اور مرچوں والا سالن اوپر ڈال دیں تو کیا حال ہوتا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ چائنیز لوگ جو ہیں فٹ ہے. کیوں؟ چونکہ ان کی غذا جو ہے وہ ٹھیک ہے. آپ نے کبھی چائنیز آدمی دیکھا ہے جس کی سکن جو ہے وہ سلیگ ہو، جس کی سکن کے اندر رنکلز آ گئی ہو؟ کیوں ان کی سکن ٹائٹ ہے؟ چونکہ وہ کھانے پر توجہ دیتے ہیں. پاکستان کے اندر جب منگلا ڈیم کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو وہاں چائنیز لوگ کام کر رہے تھے. 45-50 ڈگریز میں وہ گرم پانی پیتے تھے، اور ہمارے پاکستانی برف اتنی ڈالتے تھے کہ خدا کی قسم پانی کا ذائقہ ہی نہیں آتا تھا، اتنی جیم کر دیتا تھا آپ کے منہ کو وہ برف. یہ آل محمد کی باتیں جو ہیں ان میں حکمت ہے. اگر ان کی باتوں کو ہم سنیں گے تو ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، ہماری زندگی بہتر ہوگی. آل محمد are a blessing for us. They have come so that we can become better people. The Holy Prophet said 2 things cannot be separated from one another. One is the Quran and the other is my Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. The Quran will always praise Al Muhammad, and Al Muhammad will always show you the door towards the Quran. This is a month of Allah. It is a month of Quran. It is a month of self-reflection. Tell me, 26 days have passed. What reflection have you made in this blessed month of Ramadan? Wallah, Mahr Ramadan is not about the food, and I've been saying this from day one. آج شاہ صاحب نے جو افطاری دی ہے یقیناً ہماری نارمل افطاری سے ڈیفرنٹ تھی، مگر کیا اس وقت کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہے؟ کھایا ہے، مزے سے آپ نے افطاری کی ہے، چائے بھی پی ہے. بھوک جو ہے نا وہ ایک لقمے سے بھی ختم ہو جاتی ہے. مگر اگر ہمارا مقصد یہ ہے ماہ رمضان میں کہ ہم پورا دن بھوکا رہیں گے اور بعد میں ہم پیٹ بھر کے کھا لیں گے، کسی کا احساس نہیں کریں گے، تو واللہ آپ نے ماہ رمضان کو نہیں سمجھا. فرض کریں آپ کا جو بریکفسٹ ہے وہ 5 پاؤنڈ کا ہے، آپ کا لنچ 10 پاؤنڈ کا ہے، آپ کا ایوننگ میل وہ بھی 10 پاؤنڈ کا ہے. کتنے ہو گئے؟ 25 پاؤنڈ ہو گئے. ماہ رمضان میں آپ کے کتنے پیسے بچنے چاہیے؟ 10 تو بچ گئے نا دوپہر کے، اور جو شام کو آپ 10 پاؤنڈ کا کھاتے ہیں وہ بھی نہیں کھایا جاتا. 5 پاؤنڈ میں بھی انسان فل ہو جاتا ہے. یعنی ایک دن میں آپ کی بچت کم از کم 15 پاؤنڈ ہونی چاہیے. مگر ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے جہاں ایک دن میں ہمارے 25 پاؤنڈ لگتے ہیں، ہم ایک دن میں 50 پاؤنڈ لگا رہے ہیں. مقصد یہ نہیں ہے، خدا کی قسم جو چیزیں ہم عام روٹین میں بھی نہیں کھاتے نا، بے شک ضائع ہو جائیں، ہم نے ان کو اپنے دسترخوان پر ضرور رکھنا ہے. چونکہ انسان کی فطرت اور عادت بن چکی ہے کہ افطاری کا نام یہ ہے کہ دسترخوان سجا ہوا ہو. اگر دسترخوان سجانے کا نام ماہ رمضان تھا تو مولا امیر المومنین 2 چیزوں سے زیادہ یہ حکم نہ دیتے، تیسری چیز میرے دسترخوان سے اٹھا لیں. مقصد یہ ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ ایک ٹرانزیشن موڈ سے گزر رہا ہے. وہ ٹرانزیشن کیا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو گندگی ہے، گناہ گندگی ہے واللہ. آپ جب روزے رکھتے ہیں تو وہ گندگی آپ کے جسم سے نکل رہی ہے، اور اگر آپ روزہ رکھ کے بھی بعد میں وہ جو گندگی نکلی ہے اس کو ڈبل اندر ڈالیں گے تو پھر آپ نے روزے کو نہیں سمجھا. آپ ماہ مبارک میں روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، آل محمد کی فکر نہ کریں، اپنی زندگی کے متعلق سوچے نہ، تو پھر آپ نے روزے کو نہیں سمجھا. میرے عزیزو، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں یہ باتیں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو، اگر میں اپنے اندر تبدیلی لے کر آؤں گا، اپنے اندر ایک روحانیت لے کر آؤں گا، تو پھر بحیثیت ایک مولانا پھر میں آپ کو بتاؤں گا. اگر میں خود گنہگار ہوں، ماہ رمضان کا مہینہ گزر جائے، جیسے پہلے تھا ویسے ہی اگر رہوں، تو میں نے رمضان سے کیا حاصل کیا؟
انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ پہلے دن سے لے کر اب تک یہ جو افطاری کا سلسلہ ہم کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں جمع ہوں، کھائیں، باتیں کریں، غیبت کریں، گھر چلے جائیں، مگر آپ نے جسمانی غذا تو کھا لیے، یہ جو اب آپ کے لیے یہ روحانی غذا ہے، اور یہ وہ غذا ہے جو اگلے سال تک آپ کے اندر باقی رہے گی۔ آپ نے ابھی افطاری کی ہے نا، صبح تک یہ غذا آپ کے جسم سے نکل جائے گی، مگر روحانی غذا وہ ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ کو حق و سچ کا راستہ، یہی غذا آپ کو مجبور کرے گی۔ واللہ یہ وقت ہے اللہ عز و جل کی معرفت کا۔ کتنی پریشانیاں دنیا میں، ایک ملک جس کے آگے پوری دنیا کھڑی ہے مگر وہ مطمئن ہے، کس بات پر؟ چونکہ ان کے دل میں ولایت اہل بیت، ان کے دل کے اندر ولایت اہل بیت ہے، اور اس ولایت کی وجہ سے ڈٹے ہوئے ہیں کفار کے سامنے۔ دیکھیں، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ہم ایران کا مقابلہ کربلا کے میدان کے ساتھ کریں، نہ، وہ حسین ابن علی تھا، یقیناً یہ حسین ابن علی کا بیٹا آیت اللہ خامنہئی جو شہید ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ حسین تھے، وہ حسین ابھی تک ہیں۔ یہ اس حسین کی مان کر ظلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ کوئی سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، جہاں دنیا میں ظلم ہوا آیت اللہ خامنہئی نے اپنی آواز کو بلند کی۔ فلسطین سنی ہے، ہمارا عقیدے کے حوالے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، مگر کیوں ان کے حق میں ہم اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں؟ چونکہ وہ مظلوم ہے، اور اللہ کا حکم ہے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ امام حسین میں جو کربلا میں مولا امام حسین نے جس صدا کو بلند کیا، وہ قیامت تک صدا باقی رہے گی۔ کیا صدا تھی؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ پھر مولا فرماتے ہیں ہیہات من الذل never to humiliation۔ آل محمد، ان کا مقام دنیا والے کیا جانے، کیا سمجھے کہ علی کون تھا، حسین کون ہے، کون سمجھے ان باتوں کو؟ آپ تو آل محمد کے چاہنے والے ہیں، یقیناً آپ کے دل میں آل محمد کی ولایت ہے، تو اس لیے بیٹھے ہیں یہاں۔ اپنے اندر ایک روحانیت لے کر آئے، یہ وقت ہیں، 3-4 دن باقی ہیں، کچھ لیں اور ایسی چیز لیں کہ اگلے سال تک آپ کے اندر وہ روحانیت باقی رہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، مل کے بآواز بلند صلوات۔ مولا فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کے بارے میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ I want to warn you in regards to 5 things۔ مولا ہمیں وارن کر رہے، مولا ہمیں ہدایت کر رہے، مولا ہمیں حق کا راستہ دکھا رہے، مولا ہمیں خبردار کر رہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم مولا کی بات کو سنیں یا نہ سنیں۔ مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے if you are wronged do not commit that wrong action to other people۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کرے تو آپ کبھی بھی وہ غلط کام کسی اور کے ساتھ نہ کریں۔ میں نے پہلے بھی یہ عرض کی یہ بات، میرے ساتھ اگر کوئی غلط کرے گا نا، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میری فطرت مجھے یہ مجبور کرے گی کہ کوئی میرے ساتھ ایک غلط کام کرے گا، میں 2 اس کے ساتھ غلط کام کروں گا۔ کوئی میری عزت اچھالے گا، میں 2 مرتبہ اس کی عزت اچھالوں گا۔ کوئی مجھے ایک گالی نکالے گا، میں 2 گالیاں نکالوں گا۔ فطرت مجبور کرتی ہے۔ یہ ہمارے اندر جو یہ گھمنڈ ہے، جو آکر ہے، کس بات کی؟ مال آج ہے، کل ختم ہو جائے گا۔
کس بات کا تکبر ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ غلط کرے اور آپ بھی اس کے ساتھ غلط کریں. اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کرے تو اگر آپ ڈٹ جائیں کہ میں محمد والے محمد کا چاہنے والا ہوں، اللہ انصاف کرے گا. یقیناً اس کے ساتھ بغیر آپ کے کچھ کیے ہوئے اس کے لیے کافی یہ سزا ہے. کسی کو معاف کر دیں اس کے لیے یہی سزا کافی ہے. معاف کر دیں. کوئی آپ کا دل دکھائے معاف کر دیں، کوئی گالی نکالے معاف کر دیں، کوئی آپ کو ذلیل کرے معاف کر دیں. کیوں؟ چونکہ آپ جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے درس دیا ہے صلہ رحمی کا. ہمارے اندر رحم نہیں رہا. ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ سے یہ التماس کرتے ہیں، میرے اللہ، اے میرے رب، میں گنہگار ہوں، میرے اللہ میرے گناہ معاف کر دے. خدا سے ہم طلب معافی مانگتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، ہر افطاری کے ٹائم کرتے ہیں، میرے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے دل کے اندر جو نفرتیں ہیں وہ ختم کر دے. مگر ہم جو ہیں ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں. واللہ اگر ہم میں سے کوئی غلطی نہ کرے تو ہم فرشتوں میں ہوتے، انسانوں میں نہ ہوتے. اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے. فرشتے جس مقصد کے لیے خلق کیے گئے ہیں وہ وہی مقصد انجام دیں گے. اللہ نے ہمیں فری ول دیے. ہم اگر فری ول ہونے کے باوجود بھی ہم اس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر یہ نہ کہیں میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنایا ہے، تو پھر ہم میں تو حیوان میں کیا فرق ہے؟ مولا سے پوچھا گیا نا کہ انسان میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ مولا فرماتے ہیں انسان جو ہے وہ اپنے ڈیزائرز پر قابو کر سکتا ہے، حیوان جو ہے وہ اپنے ڈیزائرز پر، خواہشات پر قابو نہیں کر سکتا. بے شک آپ ایک کتے کو جتنا مرضی ٹرین کریں، جتنا بھی ٹرین کریں، ایک دن ضرور اس کی ججمنٹ جو ہے وہ لپس ہو جائے گی. کتا جو ہے وہ ٹریننگ کے ساتھ کچھ کام کر سکتا ہے. آپ بتائیں اگر ہم بھی ایسا کریں کہ جب مطلب ہو تو اللہ اللہ کرتے ہیں، جب مطلب نہ ہو تو ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا دل کہتا ہے، تو معذرت کے ساتھ ہم میں اور کتے میں کیا فرق ہے؟ ایک مثال بنی ہوئی ہے، کتا وفادار ہے، کتا وفادار ہے، کوئی شک تو نہیں ہے نا اس میں؟ کتا وفادار ہے، واحد جانور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وفادار ہے. باقی نجس العین ہے، نجس ہے، اپنی جگہ ہے سب باتیں، مگر جب پوچھا جائے تو ہر کوئی کہتا ہے جی کتا وفادار ہے. گلی میں کتا ہو نا اگر تو آپ بے شک آپ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ روز وہاں سے گزرتے ہیں اور آپ ایک دن کیا کرتے ہیں کہ آپ گھر سے بچا ہوا کھانا کوئی ہڈی لے جائیں، آپ ایک دن کتے کو ہڈی ڈالیں، ہو ہی نہیں سکتا دوسرے دن آپ گزریں گے وہ کتا آپ پر بھونکے. اتنی وفا ہے کتے میں کہ ایک ہڈی ڈالے بھونکتا نہیں ہے. اور جو انسان اپنے آپ کو اشرف سمجھتا ہے اس کی وفا کہاں ہے؟ پھر آپ کسی کے ساتھ وفا کریں، آپ کسی کے ساتھ مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیں، ان ریٹرن آپ کو کیا چاہیے؟ زیادہ نہیں، تھوڑی سی وفا چاہیے. اگر وہ انسان وہ تھوڑی سی وفا بھی نہیں کر سکتا، جب موقع ملے وہ کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دے تو پھر اس سے وہ کتا اچھا ہے جو وفاداری کر رہا ہے. سوچنے والی باتیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے اندر واللہ وفا ختم ہو گئی ہے. آپ بے شک 10 سال کسی کو کھلاتے رہے، اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو دیتے رہے، مگر وہ بے وفائی ضرور کرے گا. آل محمد کے ساتھ لوگوں نے بے وفائی کی ہے، منہ پر یہ کہتے رہے مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. 21 رمضان گزرا ہے، عبد الرحمن ابن ملجم خدا کی لعنت ہو اس پر، مولا کے سامنے آیا، مولا نے کہا
تو میرا قاتل ہے۔ اس نے کہا مولا ہم تو آپ کے وفادار ہیں، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں۔ مولا میں عبد الرحمن ابن ملجم، میں آپ کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ تو ہمارے امام ہیں۔ مولا نے فرمایا نہیں، تو میرا قاتل ہے۔ اس نے فرمایا سزا دے۔ مولا نے فرمایا میں وہ علی نہیں ہوں کہ ظلم اور گناہ سے پہلے میں سزا کسی کو دے دوں۔ ہم کسی کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ وفادار ہے یا نہیں ہے، یہ اس کے عمل، اس کا کردار، اس کا قول اور اس کا فعل یہ ہمیں بتائے گا بعد میں یہ مخلص انسان تھا یا بغیرت انسان تھا، وہ مخلص اور وفادار تھا یا اس کی مثال کتے سے بھی آگے۔ سوچیں کیا ہم وفادار ہیں؟ کیا ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں؟ کیا آل محمد کی ولایت ہمارے اندر ہے؟ اگر ہے، آپ کا دل کہہ رہا ہے نا ہم وفادار ہیں، تو آئیں آج وعدہ کریں آل محمد کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ جتنے آپ اس دروازے کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، میری بات کو یاد رکھیں، اتنا اللہ عز و جل آپ کے مقام میں، آپ کے رتبے میں، آپ کے عزت میں اللہ بلندی عنایت فرمائے۔ جتنا آپ جھکیں گے اس دروازے کے آگے، اتنا خدا آپ کو دنیا میں بلند کر دے گا۔ حضرت سلمان، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر، حضرت حذیفہ، حضرت میثم تمار، کون تھے یہ لوگ؟ یہ مولا کی چاہنے والے تھے۔ موت قبول تھی مگر آل محمد سے جدائی قبول نہیں تھی۔ موت قبول تھی مگر آل محمد کے خلاف بھونک نہیں سکتے تھے۔ موت قبول تھی، آل محمد کے خلاف کوئی غلط الفاظ نہیں نکال سکتے تھے۔ موت قبول تھی مگر ولایت امیر المؤمنین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر اللہ کو اتنے یہ لوگ پسند آ گئے۔ حضرت بلال کو دیکھ لیں، حبشی تھے، افریقہ سے تھے، وہ شین نہیں کہہ سکتے تھے، سین کہتے تھے، اش نہیں کہہ سکتے تھے، اس کہتے تھے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی زبان میں لکنت ہے، یہ تو اذان صحیح طریقے سے نہیں دیتے۔ تو نبی نے فرمایا اللہ کو بلال پسند آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، رسول نے فرمایا چلو دیکھ لیں۔ ایک دن حضرت بلال نے اذان نہیں دی، سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وفادار ہیں آل محمد کے ساتھ۔ تو کوئی اگر آپ کے ساتھ غلط کرے، ضروری نہیں ہے کہ آپ غلط کے بدلے اس کے ساتھ غلط کریں۔ پہلی چیز مولا نے بتائی۔ دوسری چیز، اگر کوئی آپ کے ساتھ بے وفائی کرے، آپ کسی کے ساتھ بے وفائی نہ کریں کبھی بھی۔ ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ جس کی مصیبت پر آج دن تک روتے ہیں کہ کوفہ کے لوگوں نے مولا کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ حسینی کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا۔ حسینی جو ہے وہ وفادار ہوتا ہے، اور ایسا حسینی بنے کہ لوگ ہماری مثال دیں، لوگ ہماری مثال دیں کہ یہ یقیناً حسینی ہے۔ حسینی ہمیشہ وفادار ہوتا ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ بے وفائی کرے، ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی بے وفائی کریں۔ تیسری چیز، اگر کوئی آپ کو جھوٹا بولے تو مولا فرماتے ہیں کبھی بھی غصہ نہ کرے۔ ہمیں کوئی جھوٹا بولے کتنا غصہ آتا ہے، ویسے ہنس کے بھی اگر کوئی کہہ دینا یار تو جھوٹ بول رہا ہے، کتنا غصہ آتا ہے ہمیں۔ ہم جھوٹے نہیں ہیں نا، ہم اپنے آپ سے یہی کہتے ہیں نا ہم جھوٹے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ 5 وقت نماز میں ہم یہ تلاوت کرتے ہیں۔ پوچھیں اپنے آپ سے جھوٹا کون ہے؟ کیا ہم صراط مستقیم پر ہیں؟ کیا ہم واقعاً آل محمد کے ساتھ وفا کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعاً آل محمد کے ساتھ مخلص ہیں؟ اگر نہیں ہے تو آپ جھوٹے ہیں، آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ سوچیں، لوگوں کی بات پر جتنا مرضی ہم جلدی غصہ کر جاتے ہیں، ہمیں کوئی جھوٹا بولے، ہم کیا نہیں کرتے سچ ثابت کرنے کے لیے۔ دعویٰ ہمارا آل محمد کی محبت اور ولایت کا ہے، مگر دعویٰ اگر دعویٰ ہے تو پھر آپ جھوٹے انسان ہیں۔ چوتھی چیز،
مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے منہ کے سامنے آپ کی کوئی تعریف کرے نا تو کبھی بھی خوش نہ ہو. We want people to praise us. ہم یہ چاہتے ہیں دن رات ہماری کوئی تعریف ہی کرتا رہے. مولا فرماتے ہیں خوش نہ ہو. آپ کے اندر کیا ہے آپ جانتے ہیں، وہ تو نہیں نہ جانتا. کوئی مجھے کہے کہ مولانا صاحب کتنے پریزگار ہیں، کتنا نور ہے ان کے چہرے پر. مجھے پتہ ہے نا میں کتنا بدکار انسان ہوں، مجھے پتہ ہے میں کتنا گنہگار انسان ہوں، مجھے پتہ ہے میں کتنا ذلیل انسان ہوں. یہ خدا نے اگر میری عزت برقرار رکھی ہوئی ہے تو پھر میرا بھی کام بنتا ہے نا کہ میں بھی حق ادا کروں، میں بھی یہ ثابت کروں کہ واقع میرے اللہ تو مجھے اتنی عزت دے رہا ہے، میں انشاءاللہ اس عزت کو قائم و دائم رکھوں گا اور حقیقت میں محمد و آل محمد کا ماننے والا بن کے دکھاؤں گا. آخری چیز مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ کے اندر سے کوئی غلطی نکالے تو کبھی بھی غصہ نہ کریں. انسان غلطیاں کرتا ہے، اگر وہی بات ہے اگر ہم غلطیاں نہ کریں تو پھر ہم فرشتے ہیں. اگر آپ کے اندر سے کوئی غلطی نکالے تو غصہ نہ کریں. میں پھر یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. ایک ہفتہ پہلے منظر شاہ صاحب نے ایک غلطی نکالی میرے اندر. میں اگر اللہ معاف کرے غصہ کر جاتا کہ آپ کون ہوتے ہیں میری غلطی نکالنے کے لیے، تو پھر میں علی کا ماننے والا نہیں ہوں. Always take the criticism of other people to make yourself a better person. لوگوں کی غلطیاں سن کے نا جو آپ کے اندر نکال رہے ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں. یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. اگر کوئی آپ کی غلطی نکال رہا ہے واللہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے. اگر آپ کے اندر سے اکیلے بیٹھ کر آپ کے اندر عیب نکال رہا ہے تو وہ مخلص ہے. مولا فرماتے ہیں وہ آپ کا دوست نہیں ہے جو ہمیشہ آپ کے منہ پر آپ کی تعریف ہی کرتا رہے. وہ مخلص نہیں ہے آپ کے ساتھ، وہ آپ کا دوست نہیں ہے اور نہ وہ اس قابل ہے کہ آپ اس کو اپنا دوست سمجھیں. کیوں؟ چونکہ جو حقیقت میں آپ کا دوست ہے، جو آپ کے ساتھ مخلص ہے، اگر آپ میں اندر وہ عیب ہے، کوئی غلطی ہے، وہ آپ کے منہ پر آپ کو بتائے گا کہ یہ آپ کی غلطی. مگر غلطی نکالنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. پبلکلی کسی کی انسلٹ نہ کریں. آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا کہ یہ بندہ ایک غلط کام کر رہا ہے، اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے اس کو سمجھا. آپ نے فریضہ ادا کر دی، آگے اس کی قسمت، اس کی مرضی، وہ اس غلطی کو نکالے یا نہ نکالے وہ اس کی مرضی ہے. مگر آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. آئیں اس ماہ مبارک میں آل محمد کے دروازے پر آ جائیں. مولا فرماتے ہیں the best revenge is to improve yourself. بہترین بدلہ کیا ہے؟ اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے. میں غلطیاں نکال رہا ہوں، فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں نماز نہیں پڑھتا، فلاں قرآن نہیں پڑھتا، فلاں یہ نہیں کرتا، مجلس میں نہیں آتا، جشن میں نہیں آتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. اس کی غلطیاں میں نے نکال دی. اس سے میں نے کیا سیکھا ہے؟ کیا مولا فرما رہے ہیں the best revenge is to improve yourself. میں لوگوں کی غلطیاں اگر نکالوں تو اس سے میں نے کیا سیکھا ہے؟ اگر میں اس سے کچھ سیکھوں گا نا تو پھر میں اچھا انسان. اور آخری فرمان مولا فرماتے ہیں blessed is the one whose own faults occupy him from noticing the faults of other people. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں بہترین وہ شخص ہے جو اس بات پر مصروف رہتا ہے کہ اس کے اندر کتنی غلطیاں ہیں، اس کے اندر کتنی غلطیاں ہیں، اور اپنا وقت اس پر برباد نہ کرے کہ دوسروں کے اندر کتنی غلطیاں ہیں. آپ اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لیں کہ آپ کو اپنی غلطیاں نظر آئیں اور آپ کے پاس اتنا فری ٹائم نہ ہو کہ آپ لوگوں کی غلطیاں دیکھیں. اس نے اپنے قبر کے اندر جواب دینا ہے، اس نے اپنے مولا کو جواب دینا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ رمضان از اباؤٹ یو. واٹ ہیو یو ڈن ان دس بلیسڈ منتھ آف رمضان؟ آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟
اور میں یہ 2 فرمان ہیں میں نے لکھے تھے، میں سنانا چاہتا ہوں کیونکہ ماہ رمضان کا کوئی پتہ نہیں ہے کب ہمیں نصیب ہو۔ مولا فرماتے ہیں بی ہارڈر آن یور سیلف ان دس ورلڈ اینڈ یو ول فائنڈ ایز ان دا ہیئر آفٹر۔ اپنے ساتھ اس دنیا میں سختی کرے، اگر اس دنیا میں آپ اپنے ساتھ سختی کریں گے، مولا فرماتے ہیں آپ کی آخرت جو ہے وہ احسان ہو جائے گی۔ کون ہے اس دنیا میں اپنے آپ کے ساتھ سختی کرتا ہے؟ یہ باتیں سننے کی نہیں ہیں، بس سمجھنے کی ہیں۔ مولا یہ ہمیں سنا رہے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے۔ اور آخری مولا فرماتے ہیں ٹیک اکاؤنٹ آف یور سیلف بیفور یو آر ہیلڈ فار یور اکاؤنٹ۔ اپنا اکاؤنٹ خود لیں قبل اس کے کہ وہ خدا آپ سے اکاؤنٹ لے۔ مہینے کے بعد، سال کے بعد ٹیکس ریٹرن جب لوگ کرتے ہیں نا، ان کو ہر چیز یاد ہوتی ہے کہ یہ بھی رسید اس میں ڈالنی ہے، یہ بھی رسید اس میں ڈالنی ہے۔ سال کے بعد اپنا اکاؤنٹ جب دیتے ہیں نا HMRC کو، تو کتنی فکر آپ کو ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے جب وہ خدا آپ سے اکاؤنٹ لے گا تو کیا دیں گے؟ کیا رسیدیں ہیں آپ کے پاس کہ آپ نے نماز کی تلاوت کی ہے؟ نماز وہ ہے جو آپ کو برائی سے دور لے جاتی ہے۔ انسان دعویٰ کرتا ہے میں نماز 5 وقت پڑھتا ہوں، پھر ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے، نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے مگر قرآن کی معرفت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان آل محمد کی مودت اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس محبت کا، اس ولایت کا، اس مودت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اکاؤنٹ اپنا اب وقت ہے اس دنیا میں اپنے آپ کو اکاؤنٹبل کریں ہر ایک عمل کے ساتھ۔ واللہ مظلوم کربلا کے ساتھ لوگوں نے اتنا ظلم کیا کربلا میں کہ آج تک ہم اس بات کو یاد کرتے رہے۔ واللہ وہ مظلوم اور غریب امام ہے ہمارے امام حسین کہ کربلا میں جس کے پاس کوئی تلوار یا کوئی چیز نہیں تھی نا، اس نے کربلا کی گرم ریت کو اٹھا کر مظلوم کربلا کے زخموں پر پھینکی۔ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اس نے پتھروں کی بارش کی امام حسین کے جسم پر۔ اللہ اتنا ظلم ہوا کربلا میں کہ واللہ ہم قیامت تک اگر روتے رہیں تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، یہ خدا کی طرف سے یہ تحفہ ہے، یہ زندہ معجزہ ہے کہ مظلوم کربلا کا واحد وہ ذکر ہے کہ انسان بے شک اپنے غموں میں گریہ کرے یا نہ کرے، یہ اس بی بی کا کرم ہے کہ ایک آنسو اگر ہماری آنکھ میں آ جائے مظلوم کربلا کے غم میں تو ہماری شفاعت کے لیے وہ کافی ہے۔ اتنے ظلم کیے لوگوں نے کربلا میں، ہر شہید ایک ایک مرتبہ شہید ہوا۔ باب الحوائج کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس افطاری کے جو بانی ہیں سید شعیب شاہ صاحب، خدا عز و جل ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اس ذکر کے صدقے میں ان کے دادا پیر سید شاہ محمد اور ان کے والد پیر سید ولایت حسین شاہ صاحب اور پیر سید امجد شاہ صاحب اور دیگر ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہوئے جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، خدا اس ذکر کے صدقے میں ان کے درجات بلند فرمائے، اور باب الحوائج کے صدقے میں شاہ صاحب کی والدہ کو شفاء کلی عنایت فرمائے۔ خدا عز و جل پیر سید سلیم شاہ صاحب اور پیر سید رضا شاہ صاحب اور سید شعیب شاہ صاحب اور یہ جو بھائی یہاں ہیں خصوصاً پیر سید لال شاہ صاحب اور باقی محمود حسین شاہ صاحب، خدا ان بھائیوں کو آپس میں پیار، محبت اور اتفاق عنایت فرمائے اور دشمنان کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ عزیزارو، باب الحوائج حضرت علی اصغر اس غریب کربلا کا نام ہے کہ راوی کہتا ہے کہ شب عاشور کی رات میں نے یہ دیکھا کہ ہر ماں جو ہے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے
اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہی ہے، میرا بیٹا کل تو جب چل کے جائے گا میں یہ سننا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پہلے حسین پر قربان ہوگا۔ ام لیلہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے، ام رباب اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے، ام پروا اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے۔ ایک ماں ہے خیمے میں جو علی اصغر کی طرف دیکھ کر کہہ رہی ہے، اے علی اصغر تو چلنے کے قابل نہیں ہے، اے علی اصغر مگر تیری ماں یہ چاہتی ہے کہ کل تو اپنے باپ حسین پر سب سے پہلے شہید ہو۔ عزادارو جب حسین نے صدا کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر بار بار اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیتے تھے۔ یقیناً علی اصغر یہ کہہ رہے ہوتے ہوں گے، میرا دل کہتا ہے بابا میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں یہ کہے حل من ناصر ینصرنا۔ عزادارو حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور لے کر اشکیا کی طرف چلنے لگے۔ ظالم یہ کہتے ہیں حسین قرآن لے کر آ رہا ہے، مگر جب انہوں نے علی اصغر کو دیکھا تو ظالم کہتے ہیں پانی اپنے لیے مانگ رہا ہے، نام اس بچے کا کر رہا ہے، یہ پانی خود مانگے گا ہم پانی دیں گے۔ عزادارو حسین نے علی اصغر کو کربلا کی گرم ریت پر رکھا اور کہا بیٹا آج تیری آزمائش کا وقت ہے۔ عزادارو راوی کہتا ہے علی اصغر نے اپنے منہ کو کھولا اور بند اس طرح سے کیا جس طرح سے مچھلی کو پانی سے جب انسان نکالتا ہے۔ عزادارو شمر نے ارملا سے کہا جلدی سے حسین کے علی اصغر کو قتل کر دے، امام حسین کے ہاتھوں پر تھا علی اصغر۔ ظالم نے ایک مرتبہ تیر کو اٹھایا زمین پر گرایا، دوسری مرتبہ شمر کہتا کیا وجہ؟ وہ کہتا خیمے کی طرف دیکھ، ایک بی بی نے قرآن پر سر پر قرآن رکھا ہوا ہے، کہہ رہی ہے ارملا اپنے تیر کو دیکھ اور میرے صغیر کو دیکھ۔ عزادارو تیر کا چلنا تھا، امام زمانہ کہتے ہیں اگر حسین نے علی اصغر کو نہ پکڑا ہوا ہوتا جس طرف تیر جاتا اس طرف علی اصغر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا الہی بحق محمد و آل محمد، میرے اللہ ہمارا یہ پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ شاہ صاحبان نے جو یہ خوبصورت افطاری کا انتظام کیا ہے، یہ مجلس مظلوم کربلا کا انعقاد کیا ہے، میرے اللہ اس کا اجر و ثواب ان کے تمام مرحومین مومنین و مومنات کے نام اعمال میں درج فرما، خصوصاً ان کے دادا پیر سید شاہ محمد اور ان کے والد پیر سید ولایت حسین شاہ صاحب اور پیر سید امجد شاہ صاحب کے نام اعمال میں درج فرما۔ میرے اللہ ان کے تمام مرحومین مومنین و مومنات کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ مرحوم میرے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، تصور حسین شاہ صاحب کو بھی اس کا ثواب عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلی کا واسطہ، میرے اللہ شاہ صاحب کی والدہ کو صحت و سلامتی والی زندگی عنایت فرما۔ میرے اللہ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھنا۔ میرے اللہ تمام بھائیوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے سید شعیب شاہ صاحب کے بیٹے قاسم شاہ اور احمد شاہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ شعیب شاہ صاحب کی تمام دلی حاجات کو مستجاب فرما۔ میرے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے ہم سب پر کرم فرما، ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو تعاون فرما رہے ہیں ان کے رزق میں، کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ میرے اللہ اس انجمن کی ایگزیکٹو کمیٹی کو سلامتی عنایت فرما۔ تمام دوست احباب جو ہر روز اس افطاری میں شرکت فرما رہے ہیں، میرے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ ہم سب کی ایک دعا
ملک ایران کی حفاظت فرما، میرے اللہ شہدائے ایران کے درجات بلند فرما، آیت اللہ سید علی خامنہئی کے درجات بلند فرما، میرے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے خصوصاً اس ذکر کے صدقے میں ڈاکٹر سید مرتضیٰ نقوی صاحب کی والدہ لاسٹ سٹیج میں ہے، ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دیا ہے، میرے اللہ تیرے گھر سے معجزہ صادر ہوتے ہیں، اگر میرے اللہ تیری بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں جناب سیدہ کے صدقے میں انہیں شفاء کلی عنایت فرما، میرے اللہ ان کے یہ جو آخری مرحلے ہیں ان میں خیر و برکت کا نزول فرما، ڈاکٹر صاحب کو صبر جمیل عنایت فرما، میرے اللہ سید عمار نقوی کے والد بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عنایت فرما، دیگر جن مومنین نے ہمارے ذمے آپ کے ذمے دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، سب مل کے اللہم عاجل لولیک الفرج، اللہم عاجل لولیک الفرج، اللہم عاجل لولیک الفرج، رب صلی علی محمد وآل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین، میرے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے تمام شہدائے اسلام، شہدائے ملت جعفریہ، علماء کرام، ذاکرین جو ذکر محمد وآل محمد کرتے اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، آپ سب کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے شہدائے ایران خصوصاً آیت اللہ سید علی خامنہئی اور خصوصاً سید شعیب شاہ صاحب کے تمام مرحومین مومنین و مومنات نانکا و دادکا خاندان سے، خصوصاً ان کے دادا پیر سید شاہ محمد، ان کے والد پیر سید ولایت حسین شاہ صاحب اور پیر سید امجد شاہ صاحب اور تصور شاہ صاحب، سب مرحومین کے لیے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔